اور اس میں سید غوث اعظم بلدی کے سارو سامان مدد الہی خیر گردانی بحق شاہ زیدانی الہی خیر گردانی بحق شاہ زیدانی الہی خیر گردانی بحق شاہ زیدانی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونبی محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله أحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين النور والجسد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما غلام کی بات سن لے کہ درود آہستہ اور زور سے نہیں ہوا کرتا. آپ محبت سے جس انداز سے درود پڑھیں گے میرے مالک سن لیں گے. آپ محبت سے درود سے بات کریں. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في احكامه غنيا في امواله حليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في جميع أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة
عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين غوث العالمين غوث العالمين غوث العالمين صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. ولی عہد سجادہ بارگاہ شیخ ابو سراج بابا صاحب بزرگ محترم لائن قصر محترم حضرت ڈاکٹر پروفیسر عبدالحمید اکبر صاحب سجادہ نشین بارگاہ سلام حضرت خلیل اللہ حسینی صاحب مفتی عبدالعالی صاحب حضرت منہاج الدین صاحب دیگر شہر نشین پر تشریف فرما معزز و مکرم مہمان وقار اور عاشقان رسول اعظم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین صاحب نے مجھ سے پوچھے بغیر مجھے آپ کے حوالے کر دیا. یہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہے. تم نے تو بہت پہلے ہی ہم کو کسی کے حوالے کر دیا ہے. اب کچھ بچا ہی نہیں تو یہ غلام کس کے حوالے ہو سکتا ہے. بہرحال وہ جو ٹرین میں چلا ہوا ہے اس مطابق ناظرین صاحب نے کہہ دیا ان کی محبت ہے. ورنہ یہ غلام کسی کے حوالے ہے نہ آپ میرے حوالے ہیں. ایک سسٹم چلا ہے, سسٹم کی بولی ہوتا ہے. مقبہ ابھی پروفیسر صاحب قبلہ کہہ رہے تھے کہ ہماری قوم جانتی ہی نہیں کہ کس سے کیا کام لینا چاہیے. یہ بڑا المیہ ہو گیا, کیونکہ ہم کو یہی معلوم کہ اتنے وقت جلسہ شروع ہوگا, ایک قرات ہوگی, ایک نعت ہوگی, ایک میزبان مقرر سنائیں گے, ان کو سننے نہ سنیں کوئی بات نہیں, مہمان کو سننا ہے, پھر اس کے بعد گھروں کو رخصت ہو جانا ہے, پھر اس کے بعد وہی رونقین والی زندگی گزارنا ہے. اپنے ایک رواج بنانا. آپ نے رواج بنایا, علماء نے بھی رواج بنایا, نقبا نے بھی رواج بنایا. تو یہ پوری کی پوری کمیونٹی جو اہل جلسہ کی اور کانفرنس کی ہو گئی ہے, وہ ایک قانون, ملزمی قانون کے مطابق چل رہے ہیں. ہم کو اس کو بدلنا چاہیے. رٹے رٹائے لفظ کہہ کر اس طرح سے کہنا یہ کچھ دیر کے لیے سماعتوں کو تو بھلے معلوم ہوتے ہیں, مگر جس کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے اس پر گراں گزرتا ہے. بہرحال حضرات عزیز وقار, کیونکہ طبیعت میں اور خمیر میں خالق و مالک نے کچھ نغمگی کو بھی ڈھونڈا ہے. اور حضرت پروفیسر صاحب کے شہزادے نے جزوی طور پر یہ گزارش کی ہے کہ آپ گنگناتے ہوئے تقریر کا آغاز کریں. اب اہل محبت ہے, غلام محبت کی لاج رکھتا ہے. میرے مالک سرکار غوث الاعظم کی مرتبت پیش کرتے ہوئے میں گفتگو کا آغاز کروں گا. اور وہ منقبت بھی دراصل ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. پیارے, ہم نے اعلیٰ حضرت عشق محبت اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو لگا لیا, لیکن سمجھا نہیں کہ اعلیٰ حضرت کی روح کیا ہے, اعلیٰ حضرت کس بنیاد سے بنے, اعلیٰ حضرت کے خبیر میں کس کی محبت بھولی گئی ہے. زندگی بھر اعلیٰ حضرت اس کے نغمے گاتے رہے, انتہا ہو گئی نا پیارے. ذات رسالت کے لیے کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار جاتے ہیں. اور ذات رسالت کے بعد جب بغداد شریف کی طرف رخ کیا تو یہی کہا نا کہ تجھ سے در سے سخت سے ہے مجھ کو نکل, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا,
اعلیٰ حضرت جانتے تھے نا کہ میں نے مدینے سے بغداد شریف کی طرف رخ کیا ہے تو وہ ذات رسالت ہے اور یہ مظہر ذات رسالت ہے، تو جو لفظ سچ وہاں استعمال کیا وہی نسبت سچ یہاں بھی استعمال کرنا ہے۔ پیارے اس نسبت اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جذبات میں نعرے بازیاں اور بات ہے، اعلیٰ حضرت کو سمجھ کر اعلیٰ حضرت کہنا، پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت خود دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے کہ مولا ہے تو میرا غلام مگر مجھے غوث اعظم کا غلام بنا کے پیش کرتا ہے، تو پھر سرکار غوث اعظم کی نگاہیں عنایت ہو جائے۔ احتیاط سے ہم کو ذکر کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اس پر اس فقیر نے تزوین باندھی۔ اب وہ سند تزوین کے ساتھ کچھ شعر آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ سند تزوین ہوتا یہ ہے کہ جس شاعر کا کلام ہوتا ہے اس کے پہلے مصرے پر تزوین کرنے والا جو شاعر ہوتا ہے وہ 3 مصروں کا اضافہ کرتا ہے۔ تو خاکسار نے یہ کوشش کی ہے، آپ حضرات محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا ونبینا مولانا محمد کما صلی واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ ہر حوالے کا حوالہ ہے حوالہ تیرا، ہر حوالے کا حوالہ ہے حوالہ تیرا، قدمی ہاتھی کہنا ہے نرالا تیرا، اور تھام کے چلتے ہیں سنبھالا تیرا، باغ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، قامت عرش کو چھوتا ہے انگوٹھا تیرا، قامت عرش کو چھوتا ہے انگوٹھا تیرا، آج سدرا سے پرے کا پنجا تیرا، قد افلاک سے اونچا ہے کف پا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کے گئے کیسا تیرا، اولیاء تھام کے چلتے اولیاء ملتے گے آنکھیں
موہ تلوار تیرا ہے تو پوری تصویر. میں اس کی منتخبہ شعر پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. مسند قربت ذاتی پہ بٹھاتا ہے تجھے. ذات پوشیدہ کے اسرار بتاتا ہے تجھے. دیکھتا ہے تجھے اور خود کو دکھاتا ہے تجھے. قسم دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ ہاں تیرا چاہنے والا تیرا. پیارا اللہ ہاں تیرا چاہنے والا تیرا. اور فرماتے ہیں موت نزدیک گناہوں کی تہے میں لکھے خون. موت نزدیک گناہوں کی تہے میں لکھے خون. تصویر ملاحظہ فرمائیں. مزہ کا وقت ہے اور تاریخ ماحول پہ ہو. مزہ کا وقت ہے اور تاریخ ماحول پہ ہو. ورد کی تلنا زبان پر ہے فقط ایک ہی قول. لا تقریبان اب امید کا دروازہ بھی کھول. نظر کا وقت گناہوں کی تہہ میل کے کھول. آ برس جا کہ نہاں دھو لے گے پیاسا تیرا. آ برس جا کہ نہاں دھو لے گے پیاسا تیرا. تجھ سے تجھ سے در سے سد اور سد سے مجھ کو نسبتی. تجھ سے در سے نگ اور نگ سے مجھ کو نسبتی. تجھ سے سر سے پگ اور پگ سے مجھ کو نسبتی. تجھ سے جگہ تجھ سے تجھ سے جا سے جگ اور جگہ سے گئے مجھ کو نسبتی. تجھ سے در سے سگ اور سگی سے گئے مجھ کو نسبتی. میری میں بھی گئے دور کا ڈورا تیرا. میری گرد میں بھی گئے دور کا ڈورا تیرا. تجھ سے دور سے نگر نگ سے گئے مجھ کو نسبتی. تجھ سے
مجھ کو نسبتیں تجھ سے جا سے جگر جگی سے گئے مجھ کو نسبتیں تجھ سے درد صدر سگ سے گئے مجھ کو نسبتیں میری گردن میں بھی دور کا دورہ تیرا. اور قربان جائیں اللہ حضرت کی محبت. فرماتے ہیں بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی بے بسو افلاس کا مارا سہی چشمہ زیست کا کھویا ہوا دھارا سہی اپنے جرموں کے سبب خسارہ کی سگی بد سگی چور سگی مجرم ناکار سگی اے وہ کیسا ہی سگی ہے تو کریمہ تیرا اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. اور بختہ فرماتے ہیں فخر آقا میرا اور بھی ایک نظر میں رفیق فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظر میں رفیق. تسلیم ملاحظہ فرمائیں ان کے نانا شفیع دادا شفیع وہ خود بھی شفیع ان کے نانا شفیع دادا شفیع تکبیر نعرہ رسالہ جشن غوث اعظم فیضان غوث اعظم محلہ بلند پرواز ان کے نانا شفیع دادا شفیع ان کے الطاف میں پائی ہے عجب شان بدی ان کے الطاف میں پائی ہے عجب شان بدی اے جمالی چلو پانے کے لیے داد وسیع فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظر میں رفیع چل کھالا یہ ثنا خانوں میں چہرہ تیرا چل کھالا یہ ثنا خانوں میں چہرہ تیرا یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن زمین للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے. اس کی مختلف جہات ہیں. ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے آیت شریفہ کا. اس کے مختلف پہلو ہیں. پیارے سب سے پہلے ایک بات اپنے گوشے گزار کر لیں.
حضرت امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب کو صرف خدا کہو، اس کے علاوہ جو کہہ سکتے ہو کہو۔ وہی اطلاق غوث اعظم پر بھی وہی معنی ہوتا ہے کہ غوث اعظم کو نبی نہ کہو، خدا نہ کہو، کہ جو کہہ سکتے ہو کہو۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا، اور ذکر کرنا ہے غوث الاعظم، اور وہ غوث الاعظم کہ جس نے فرمایا کہ تعالی ھذا وجودی، تعالی ھذا وجودی، قسم اللہ کی یہ وجود میرا وجود نہیں ہے، ھذا وجود وجود جدی، یہ میرا وجود میرے جد کریم کا وجود ہے۔ غوث الاعظم کا ذکر کرنا ہے۔ اب یہ تو مالک کا کرم جانے کہ وہ غلام سے کیا بلوائے۔ پڑھ کے میں تو خیرات کے لیے دامن پسار چکا ہوں، میں تمہید باندھ رہا ہوں، آپ جس طرح چاہے سنیں، انشاءاللہ کرم کی بھی بارش ہوگی، فضل کی بھی بارش ہوگی، عنایتیں بھی ہوں گی، غلام پروری بھی مالک فرمائیں گے۔ کچھ دیر تک آپ حضرات ساتھ دیں اور ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود۔ کچھ ہے کیا ہے یارے، سائنس تحقیق کر رہی ہے نا کیا کیا، لیکن بہت پہلے سے اولیاء اکرام نے علم لدنی کے ذریعے سینہ بسینہ چلتا تھا، ساری تفصیلات بتا دی، زمینوں اور آسمانوں میں کیا ہے، اس کے آگے کیا کائنات ہے، برزخ میں کیا ہے، اولیاء نے بتا دیا۔ یہ آیت شریفہ کا ٹکڑا کہہ رہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے، اور اس پر سب کا عقیدہ، اس میں کوئی مسلکی جھگڑا نہیں، کوئی اعتقادی بحث نہیں، ہر عقیدے والا مانتا ہے، ہر مسلک والا مانتا ہے کہ زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے۔ زمینوں اور آسمانوں میں ساتوں پرتوں، زمین کی ساتوں پرتوں سے لے کر آسمان کی ساتوں پرتوں تک طبقات تک جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے۔ اس پر بہت سارے لوگ متحد ہیں، موحد ہیں، اپنی توحید کا بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، وہ بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے۔ پیارے آؤ، اہل سنت و جماعت کا بھی یہی موقف ہے، جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے۔ پیارے، اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کا ہے نا، اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ لوگوں کی قیامت ماری گئی ہے کہ کائنات کی جملہ مخلوقات کو اللہ کا مانتے ہیں، اللہ ہی کے لیے مانتے ہیں، مگر جب قدرت الہیہ ثابت کرنے کی بات آتی ہے تو نکل جاتے ہیں۔ اللہ کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، تو پھر تصرف کون کرے پیارے؟ آپ کی چیز، آپ کے سر پہ جو ٹوپی ہے وہ آپ کی ہے، آپ چاہیں تو جس کے سر پہ نکال کے رکھ دیں، تصرف ہے نا۔ آپ کی ٹوپی ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو چاہے پہنا دیں، ہے کہ نہیں؟ جو چیز عارضی طور پر بھی جو چیز آپ کی ہے، آپ جس کو چاہے دے دیں، یہ آپ کا اختیار۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا، اللہ ہی کے لیے۔ تو
پھر اللہ کا تصرف، اللہ جس کو چاہے جو دے دے، جس کو چاہے جو عطا کر دے، جس کو چاہے جو نواز دے۔ اللہ رب العزت خالق مطلق، قادر مطلق، وہ 18,000 مخلوقات کا پیدا کرنے والا، وہ تصرف بھی رکھتا ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ حاکم بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اس کا حکم نافذ ہے، وہ ملک رکھنے والا، وہ تمام اشیاء کا مالک ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، تمام کائنات کی اشیاء اسی کے لیے ہے، وہ تصرف کر لے، جو جس کو چاہے دے دے۔ اسی طرح موت اس کی ایک مخلوق، موت بولیے ایک مخلوق، اللہ نے اس کو حضرت اسرائیل کے حوالے کر دیا، اپنے تصرف سے اسرائیل کے حوالے کر دیا کہ اے اسرائیل، موت ہے تو میری، مارتا بھی میں ہوں، میں نہیں جاؤں گا، پہنچنا تجھے، اختیار تیرا ہے، جائے گا تو۔ سب مرتے ہیں نا پیارے، اس میں بھی کوئی مسئلہ کی جھگڑا ہے کیا؟ جی مرتے تو سب ہیں، ہاں جھگڑا تو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، زندہ ہے کہ نہیں ہے، مگر مرنے تک تو سب کا عقیدہ سب ایک جگہ متفق ہے، مرتے سب ہیں، تو ان کی روح لیتا کون ہے؟ موت کا پیدا کرنے والا کون؟ موت کا خالق کون ہے؟ موت کا مالک کون ہے؟ موت کا حاکم کون ہے؟ موت کا قادر کون ہے؟ اللہ۔ یہ اسرائیل کون؟ موت اس کی، تو اس کا کیا حق لینے کا؟ یہ مانتے ہیں۔ بس آپ کے ذہن کو ذرا میں صاف کر دوں، اسٹیج پر جو حضرات بیٹھے ہیں نا، ان کو میرے خطاب کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، بات یہی ہے کہ یہ میرا خطاب سننے نہیں آ رہے، یہ میری حوصلہ افزائی کرنے آ رہے۔ بات یہ ہے، اخلاق بھی یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ جوانی صاحب بڑے خطیب ہیں، ان کو سننے آئے ہیں، نہیں پیارے، اخلاق بہت ضروری چیز ہے، یہ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، مگر اگر میں ان کو دیکھ کے تقریر کروں اور وہ باتیں جو سرکار غوث الاعظم کی نالین کے صدقے میں میرے پیر و مرشد کے وسیلے سے میرے دماغ پر اور دل پر تحریر کی گئی ہے، اگر وہ باتیں میں کروں تو پھر اسٹیج پر سننے کا اہل اسٹیج پر بھی کریں گے۔ یہ جو اتنا مجمع ہے، آپ نے جلسہ سجایا ہے، ذرا میں آپ کی بھی تو خبر لوں جی، آپ کی کچھ لوگوں کی خبر لی جائے، کچھ لوگوں کی خبر بنائی جائے، پھر اس کے بعد ذکر غوث الاعظم کیا جائے، اس لیے کہ میرے مالک غوث الاعظم اللہ رب العزت کی صفت قہاریت کے بھی مظہر ہے، صفت جباریت کے بھی مظہر ہے۔ پیارے تو ملک الموت آ رہے ہیں، عقیدے میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اے موت، اے اسرائیل، گیٹ آؤٹ، شٹ اپ، کیسے ہمت ہوئی تمہاری آنے کی؟ کوئی کہتا ہے ان کے کتنی بڑے حضرت جی ہو، نہیں کہتے، کیوں؟ سب متفق ہے اس بات پر، موت ہے، قاتل اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مگر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے اپنے تصرف سے اس موت کا تصرف اسرائیل کے حوالے کیا ہے۔ اے اسرائیل، موت تو میں نے پیدا کی ہے اور یہ قانون بھی میں نے بنا دیا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر وہ مزہ چکھانے کے لیے تم جاؤ گے، طے ہے۔ حضرت اسرائیل کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اسی طرح پیارے حضرت جبرائیل کا مرتبہ بڑھا یا نبی کا؟ بولو نا نبی۔ اچھا آپ نے تو یہ سنا ہوگا نا کہ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات، مخلوقات میں فرشتے بھی تو ہیں نا، تو ہم بھی تو انسان ہیں نا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، مگر اگر ہم اپنی حقیقت پہ آ جائیں نا تو پھر ملکوت سے بھی ہماری عظمت زیادہ ہے۔ انسان کے اندر وہ انسانیت پیدا ہو، وہ اپنے راز نورانیت تک پہنچ جائے، تو یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو پھر پیارے جبرائیل پڑھے یا نبی پڑھے؟ بولیے نا نبی پڑھے۔ پھر اللہ کا پیغام جبرائیل لائے تو نبی کو معلوم ہو، یہ کیسے؟ جبرائیل وحی لے کے آئے
تو معلوم ہو یہ کیسے قانون ہے، بشریت کے کچھ ذائقے ہیں، بشریت کی کچھ شرائط ہے، کچھ قوانین ہے۔ اے جملہ مخلوقات سن لو، مجھ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا مگر میں تمہارے مطابق قانون بنا کر اس قانون کے مطابق اپنی قدرت کو چلاتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بشریت کے تمام لوازمات اس کی شرائطوں کے ساتھ تشریف لائے، اس لیے حضرت جبرائیل امین آ کے سنا رہے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ یہ فرماتا ہے، یا رسول اللہ اب یہ پیغام ہے، یا رسول اللہ اب یہ پیغام ہے، یا رسول اللہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ مگر پیارے اہل اللہ کی محفل میں آپ چلے جائیں تو ایک اس روایت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر میں وہ روایت کا ذکر کر دوں تو عام ذہنوں پر کہیں برف نہ دوڑ جائے، اس لیے میں آگے گزروں۔ حضرت جبرائیل سے انبیاء ہر نبی بلند مگر قانون ہے جبرائیل لائیں، اور یہ امام الانبیاء ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے حضرت سلیمان نے بھی اقتدا کی، ابراہیم نے اقتدا کی، داؤد نے اقتدا کی، سارے انبیاء نے اقتدا کی، سب اقتدا کر رہے ہیں، تو پھر وہ امام الانبیاء۔ ایک وقت تھا پیارے سرکار کو بتانا پڑا تھا، مالک نے بتا دیا، سنو کہیں تم دھوکے میں نہ رہ جاؤ۔ جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ کاف، کہا فہم تم، ہاں کہا فہم تم، یا کہا فہم تم، عین کہا فہم تم، صاد کہا فہم تم۔ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ کاف یا عین صاد یہ کیا ہے، میں تو نہیں سمجھا۔ آقا نے فرمایا کہ جبرائیل میں تو سمجھ گیا نا، تیرا کام تو لانا ہے نا، تیرا کام لانا ہے، تو معلم نہیں ہے، تو مبلغ ہے، مبلغ، تیرا کام پہنچانا، تو قاصد ہے، تیرا کام لانا ہے۔ اس میں کیا راز ہے، دینے والا خدا جانے، لینے والا رسول جانے، میں تو سب کچھ جانتا ہوں نا۔ آقا نے بتا دیا غلاموں، لوگوں کے دھوکوں سے پریشان نہ ہونا، وہ اگر تمہارے عقیدوں پہ حملہ کریں تو بگڑ نہ جانا، کہہ دینا ایک موقع آ گیا تھا، آقا نے اپنی حقیقت واضح فرما دی تھی کہ اس کا کام پہنچانا ہے، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کو پہنچانے کے کام پہ مامور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بڑی اچھی بات ہے اور ایک لطیفے کی بات ہے اور ایک عجیب اس میں نکتہ بھی ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں، پھر میں سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ پیارے یہ بتائیے کہ یہ جو بہکانے کا کام ہے، وسوسے ڈالنے کا، خطرات ڈالنے کا، برے خیالات ڈالنے کا، بری راہ پہ لے جانے کا، شراب پینے کا خیال ڈالنا، زناکاری کا خیال ڈالنا، چوری کا خیال ڈالنا، جھوٹ کا خیال ڈالنا، بغض کا خیال ڈالنا، یہ جتنے خیالات فاسدہ ڈالے جاتے ہیں کس کی طرف سے؟ شیطان۔ جی اتنا بین الاقوامی شہرت یافتہ ہے کہ کیا بتاؤں، انٹرنیشنل فیمس، کسی سے بھی کہیں فوراً نام شیطان۔ اچھا یہ بتائیے صرف بلند پرواز کالونی میں ہی وہ بہکاتا ہے یا پورے کرناٹک میں؟ ہمارے حیدرآباد میں تو یہی ہے، ہندوستان، پوری دنیا، ایک ہی لمحے میں فیصلہ، پوری دنیا۔ اچھا یہ بتائیے پیارے کوئی ایسا دن ہے، اتوار کو ہندوستان، پیر کو پاکستان، منگل کو امریکہ، چاشمے کو فلاں، ایسا کوئی دن ہے شیطان کا؟ نہیں ہے، اس دن اس ملک کا ٹارگٹ ہے، اس دن اس ملک کا ٹارگٹ ہے، ایسا کوئی؟ اچھا آپ لوگوں نے فلائٹ کا سفر کیا ہے، آپ کو کبھی انڈیگو کی فلائٹ میں کوئی صاحب نظر آئے کہ بھئی آج فلاں جگہ کا لیا ہوا ہے کانٹریکٹ، وہاں پہ بیٹھانے جا رہا ہوں، ایسا کبھی ہوا؟ آپ ذرا سمجھو، پوری دنیا کو ایک ہی وقت خیالات فاسدہ ڈالنے والا کون؟ شیطان۔ پیارے یہ طاقت کے بغیر ہو سکتا ہے، قوت کے بغیر یہ ہو سکتا ہے، برا خیال بھی ڈالنا یہ بھی تو ایک قوت ہے نا، یہ بھی طاقت کے بغیر ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں میں مختلف طرح سے مختلف خیالات فاسدہ ڈالے ایک ہی وقت میں۔
کسی بھی جماعت کے عالم سے پوچھ لو، فوراً کہیں گے وہی ابلیس، ایک ہی 1%، اونلی 1%، وہی یہ پوری دنیا کو تباہ کر رہا ہے۔ ایک وقت میں پوری دنیا کو مولوی صاحب مان گئے، ایک ہی وقت میں پاکستان، ایک ہی وقت میں ہندوستان، ایک ہی وقت میں قزاقستان، ایک ہی وقت میں افغانستان، ایک ہی وقت میں چیچنیا، ایک ہی وقت میں افغان، ایک ہی وقت میں طالبان، ایک ہی وقت میں مختلف کائنات کے انتہائے عرضی پر اکیلا شیطان ایک وقت میں سب کے ذہنوں میں غلط خیالات ڈالتا ہے۔ سب مانتے ہیں، ایک ہی وقت میں یہ پہنچ کیسے رہا ہے پیارے؟ ایک وقت میں یہ سب جگہ کیسے پہنچتا ہے؟ بولیے نا، آپ نے کبھی سوچا اس بارے میں؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ وہ آپ کو بہکا رہا ہے، ایک ہی وقت میں آپ کو بھی، بیگم کو بھی، گھر میں کئی کو لڑا رہا ہے، ایک ساتھ بیٹھا رہا ہے، تو وہاں بھی، یہاں بھی، وہاں بھی، یہاں بھی۔ اچھا، یہ جب آپ مان چکے پوری دنیا کو بہکانے والا شیطان، ایک ہی وقت میں خیالات فاسدہ ڈالنے والا شیطان، اب یہ بتاؤ کہ اللہ کی بارگاہ سے اس کا تعلق کیا ہے؟ مردودیت کا؟ دھتکارا ہوا، ہکالا گیا، لعین رجیم ہکالا گیا خدا کی بارگاہ سے۔ پیارے، ایک ہی وقت میں اگر کائنات کے مختلف اذہان میں مختلف طریقے سے خیالات فاسدہ، وہ ابلیس جو خدا کی بارگاہ کا ہکالا گیا ہے، وہ سب کے ذہنوں میں خیالات ڈال دیتا ہے، اور اس پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ میرے آقا غوث اعظم ایک ہی وقت میں 40 مریدوں کے گھر پہ پہنچ جائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اس میں کیا شک، کیا حیرت؟ وہ مردود، یہ محبوب سبحانی، وہ ہکالا ہوا، یہ بلائے ہوئے، کہاں وہ، کہاں یہ؟ تو بات سیدھے سیدھے صاف ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں بڑا لفڑا ہے، بڑا جھگڑا ہے۔ اختیار کو ماننا ہی ہے تو کہیں کے اختیارات کو مان رہے ہیں، مگر ایک پالیسی کے تحت چند لوگوں کے اختیارات کو ماننے سے رک رہے ہیں۔ یہ جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ سہل کر کے آپ کو وہ تفہیم دی جائے، سمجھایا جائے، تاکہ آپ کے عقیدے درست رہیں اور اپنی من جملہ محبت کے ساتھ آپ حضرات اولیاء اکرام سے اپنے دامنوں کو وابستہ رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے۔ پیارے، یہ آسمان اور یہ زمین اور اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں جی، اللہ کے لیے۔ یہ اختیاراً کہا گیا ہے، ضرورتاً نہیں۔ اختیاراً اللہ کے لیے ہے، ضرورتاً اللہ کے لیے نہیں ہے۔ زمین اللہ کی ضرورت ہے، چاند اللہ کی ضرورت ہے، سورج اللہ کی ضرورت ہے، تارے کہکشاں اللہ کی ضرورت ہے، سمندر اللہ کی ضرورت، ندیاں اللہ کی ضرورت، یہ دھوپ اللہ کی ضرورت، یہ دنوں رات اللہ کی ضرورت نہیں۔ للہ کی معافی السماوات و ما فی الارض، یہ جتنی مخلوقات زمین و آسمان کے درمیان اور ان میں ہے، اللہ رب العزت ان پر اختیار رکھتا ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند اللہ کی حمد کر رہا ہے، سورج اللہ کی حمد کر رہا ہے، زمین اللہ کی حمد کر رہی ہے، سمندر اللہ کی حمد کر رہے ہیں، ندیاں اللہ کی حمد کر رہی ہے، نہریں اللہ کی حمد کر رہی ہے، سمندر کی مچھلیاں اللہ کی حمد کر رہی ہے، یہ حشرات الارض اللہ کی حمد کر رہے ہیں، یہ جھاڑ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، نباتات اللہ کی حمد کر رہے ہیں، جماعات اللہ کی حمد کر رہے ہیں، عالم برزخ اللہ کی
حمد میں مصروف ہے، عالم عرش اللہ کی حمد میں مصروف ہے، عالم اعلیٰ اللہ کی حمد میں مصروف ہے، عالم بالا اللہ کی حمد میں مصروف ہے، عالم شمس اللہ کی حمد میں مصروف ہے، عالم ارض اللہ کی حمد میں مصروف ہے، عالم قمر اللہ کی حمد میں مصروف ہے، عالم کہکشاں اللہ کی حمد میں مصروف ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تمام اللہ کی حمد میں مصروف۔ اور پیارے اللہ رب العزت اگر اپنے کسی بندے کے ذکر کو اپنی حمد بنا لے تب غور کرو نا، یہ تمام مخلوقات اس کی حمد میں مصروف، اور اللہ رب العزت اپنی حمد ہی کسی بندے کے ذکر کو بنا لیتا، پھر یہ تو حمد کے لیے پابند ہے، یہ حمد ہی کریں گے۔ چاند نکل کے حمد کرتا ہے، سورج غروب ہو کے حمد کرتا ہے، طلوع ہو کے حمد کرتا ہے، مچھلیاں تیر تیر کے حمد کرتی ہیں، سمندر اپنی گہرائیوں کا ذکر کر کے حمد کرتا ہے۔ گویا کہ تمام مخلوقات خدا کی ذکر کے لیے پابند، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس طرح بلند کیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ شام محمد کا ذکر کر رہا ہے، سورج محمد عربی کا ذکر کر رہا ہے، زمین محمد عربی کا ذکر کر رہی ہے، آسمان محمد عربی کا ذکر کر رہا ہے، مچھلیاں محمد عربی کا ذکر کر رہی ہے، نباتات محمد عربی کا ذکر کر رہے ہیں، جماعات محمد عربی کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیارے یہ تو سلسلہ چل رہا ہے، مگر 5ویں صدی میں بغداد کے منبر سے غوث الاعظم نے اعلان فرمایا لا وجودی، یہ وجود میرا وجود نہیں، ہذا وجود ربی، یہ میرا وجود میرے نانا محمد رسول اللہ کا وجود ہے۔ تمام مخلوقات حمد خدا پر معمور ہے، اور حمد خدا ذکر مصطفیٰ ہے، تو ذکر مصطفیٰ ذکر غوث الاعظم بن چکا ہے۔ تو بات کیا ہوئی؟ اس لیے غوث الاعظم نے فرمایا چاند نکلتا ہے تو اجازت لے کے نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے تو اجازت لے کے نکلتا ہے، مہینے آ کر قدم بوسی کر کے جاتے ہیں، مہینے آ کر میری اجازت لے کے جاتے ہیں، اپنے آواز بڑھا کے جاتے ہیں، اپنی خبریں دے کے جاتے ہیں۔ اور سنو غوث الاعظم نے فرمایا کہ ملک الموت کس وقت کس کی روح کہاں کس جگہ قبض کرنے والا ہے عبد القادر وہ بھی جانتا ہے۔ وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي، مجھے خبریں دی جاتی ہیں، مہینے آتے ہیں، قدم بوس ہوتے ہیں، بات کیا ہے؟ پیارے آؤ غوث الاعظم کی میلاد بیان کریں۔ 29 شعبان کی رات ہے، دوسرے دن اللہ جانے چاند ہو تو رمضان ورنہ نہیں، چاند ہو تو رمضان ورنہ نہیں۔ ولادت غوث الاعظم ہو گئی، ایک دن کے شہزادے شکم اطہر سے باہر آئے دنیا میں، اور ولادت بھی کیسی پیارے ہیں، جنہوں نے دیکھا روایتیں کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ سرکار غوث الاعظم جو تشریف لائے وہ ٹھل رہے تھے، اللہ اللہ کا وظیفہ چل رہا، تشریف لائے، والدہ محترمہ دودھ پلا رہی ہیں، نہیں پی رہے، مگر پیارے ایک بات، والدہ بھی کوئی ایسی ویسی والدہ تو نہیں تھی نا، کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ رمضان کا آغاز ہوا ہے؟ اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ آنے سے پہلے محمد عربی آ کے بشارت دے رہے ہیں کہ عبد القادر آنے والے ہیں، اولیاء کی لگاتار آمد ہو رہی ہے کہ مبارک ہو عبد القادر آنے والے ہیں، وہ نہیں جانتی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، پھر بھی دودھ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قادریوں یہ تمہارے لیے تھا تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ تمہارا آقا عبد القادر کس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لایا ہے۔ یہ تم کو بتانے کے لیے کوشش کر رہی تھی مالک کی والدہ۔ اچھا سنو نا آگے، غوث الاعظم تشریف لائے، اور وہ ایک فقہ اصول بھی ہے کہ نصف النہار، شرعی نصف النہار سے قبل تک اگر اطلاع چاند کسی جگہ سے موصول ہو جائے تو پھر اگر کسی نے صبح کچھ کھا بھی لیا ہے تو روزے کی نیت کر لے، ایک فقہی مسئلہ ہے۔
لوگ صبح اٹھے اطلاعات ملنے لگی، اس وقت جلدی ہی شام ہو جایا کرتی تھی، سب اپنی اپنی جگہ ہو جاتے. صبح مختلف لوگ بازاروں میں آئے اپنے تجارت کے قافلوں کے ساتھ، پوچھا کہ بھئی کہیں سے چاند نظر آیا ہے؟ کسی نے کہا کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو سب نے کہا کہ چلو اشراف کے گھر پہ جائیں، وہاں پوچھیں. سنا ہے کہ ایک سعادت میں لڑکا پیدا ہوا ہے، غوث الاعظم کے گھر تشریف لائے اور پوچھا بی بی وہ جو شہزادہ آپ کے گھر تشریف لایا ہے ذرا یہ بتا دیں کہ وہ دودھ پیتا ہے کہ نہیں پیتا. والدہ محترمہ نے فرمایا کہ نہیں، صبح سے میرے بیٹے عبد القادر نے تو دودھ نہیں پیا. اعلان کر دیا کہ آج سے رمضان کا آغاز، چاند ہو گیا. پیارے اس وقت ہلال کمیٹی کہیں اور تھی، سب محمد عربی کے چاند کو دیکھ کے ادار کر رہے تھے، مگر ماں کی گود میں میرے غوث الاعظم نے اعلان کر دیا، سنو چاند کے تابع تم ہو، عبد القادر چاند کے تابع نہیں ہے، چاند عبد القادر کے تابع ہے. اس لیے کہ یہ وجود محمد رسول اللہ پاک کے آیا. لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ للہ ما فی السماوات. ذکر خاص، ذکر مصطفیٰ. پیارے اب آؤ نا، ذکر کیسا کیسا ہو رہا ہے. اور یہ جتنا ہے اپنے پیارے کے حوالے سرکار نے فرما دیا، عبد القادر کے حوالے آقا نے کر دیا، امام زمانہ بنا دیا. میں آگے امام زمانہ کی بھی کچھ تفصیل کر دوں. امام زمانہ بنا دیا غوث الاعظم کو، اختیار کلی دے دیا گیا، اپنا نائب و جانشین بنا دیا اپنے شہزادے غوث الاعظم کو. اب پیارے عجیب شان ہے، سرکار غوث الاعظم ایک مرتبہ تشریف فرما تھا، ایک ساتھ تشریف لائے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار غوث الاعظم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا نے کہا کہ سرکار سلام تو بندے نے ایک بار کیا ہے، جواب بھی شرعی طور پہ ایک ہی بار ملتا ہے، اور آپ غوث الاعظم ہیں، آپ نائب رسول اللہ ہیں، آپ کا کوئی عمل سنت رسول سے انحراف نہیں کرتا ہے. سلام ایک بار، جواب دو بار، کس لیے؟ سرکار غوث الاعظم نے فرمایا ایک تو سلام کا جواب اب کا ہے، ایک سلام کا جواب تب کا ہے جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اور تم نے مجھے سلام کیا تھا، وہ جواب میں تم کو اب دے رہا ہوں. پیارے ایسا اختیار کلی لے کے آئے، ذرا غور کرو نا. ایک اور بات اور افا فرماتے ہیں، اچھا یہ بات بھی کہ کئی قانون کے مطابق روزہ فرض اس پہ ہوتا ہے جو بالغ ہو، جو بالغ ہو نہ ہو، بالغ ہی نہ ہو اس پہ روزہ فرض ہی نہیں. اور سرکار غوث الاعظم پابندی کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں، جب بھی رمضان آ رہا ہے روزہ. بات کیا ہے؟ آؤ پیارے غور کریں. عارفین فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان کائنات میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت بشریت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کون سی فطرت بشریت؟ فطرت انسانیت کے ساتھ، فطرت انسانیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتا جاتا ہے، کچھ خطائیں کرتا ہے، کچھ غلطیاں کرتا ہے، کچھ نادانیاں کرتا ہے، کچھ لاشعوریاں ہوتی ہے، ہوتے ہوتے ایک مقام پہ پہنچتا ہے، پھر بالغ ہوتا ہے تو تب اسلام کا قانون اس پر نافذ ہو جاتا ہے، روزے فرض ہوتے ہیں، پھر دیگر جو ارکان ہیں عمر کے حساب سے، اس کی شعور کے حساب سے اس پر فرض ہوتے ہیں. فطرت بشریت پر پیدا ہونے والا بالغ ہونے کے بعد اس کی فطرت شریعت بن جاتی ہے. سرکار غوث الاعظم جو دنیا میں تشریف لائے فطرت بشریت پر نہیں آئے، فطرت شریعت پر پیدا ہوئے. چونکہ یہ ما فوق البشر کی بات ہے، یہ لوازمات بشریت اور ہیں، ما فوق البشر بن کے آئے اور کہا سنو ہم تو پیدا ہوئے ہیں فطرت شریعت پر، اور فطرت شریعت کے بعد کی جو منزل ہے نا پیارے وہ فطرت مشیت کی ہے. کیا ہے؟ فطرت مشیت. فطرت شریعت میں آدمی وہی کرتا ہے جو حکم شریعت ہے، اور فطرت مشیت میں وہی کرتا ہے جو ذات الہی کا حکم ہے. غوث الاعظم ایک وقت تک فطرت شریعت پر عمل کرتے رہے،
پھر جب فطرت مشیت کا دور شروع ہوا تو سرکار غوث الاعظم نے فرمایا میں اس وقت تک کھاتا نہیں ہوں جب تک میرا کھلانے والا وہی کہتا ہے عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا لے. میں اس وقت تک پیتا نہیں ہوں جب تک میرا کھلانے والا کہہ نہ دے عبد القادر میری قسم ہے پی لے. میں اس وقت تک سوتا نہیں ہوں جب تک میرا کھلانے والا مجھے نہ کہہ دے عبد القادر میرے حق میں تم سے اپنا حق چاہتا ہوں. سو جا تو پھر سارا کام مشیت کے مطابق ہوتا ہے. فطرت بشریت اور فطرت مشیت اور للہ کی ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے. سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو تصرفات ہیں، ایک بات عرض کر دوں پیارے، غور سے سن لیں. ہر ولی نبی کے ایک معجزے کا مظہر ہوتا ہے، کوئی 2 معجزے کا مظہر، کوئی 3 معجزے کا مظہر، مختلف معجزے کے مظہر ہوتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا، اس بات سے یہ فقیر اتفاق نہیں کرتا کہ ہماری امت مصطفیٰ کے اولیاء دیگر انبیاء کے سلوک پر قدم پر سلوک طے کریں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد کسی اور نبی کے قدم پر سلوک کرنے کی پھر امت محمدیہ کے ولی کو کیا ضرورت ہے؟ پیارے، یہ غور طلب بات ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سنا، جو مجالس میں سنا، وہ عرض کر رہا، توجہ سے سنیں. ہر نبی اپنے ظرف کے مطابق نبی کی شان کے کچھ حصے کا مظہر ہوتا ہے. ایک معجزہ، ایک صفت، کچھ حصہ، کچھ صفات، کچھ معجزے. ہر ولی درجات بڑھتے گئے، محبوبیت کی منازل آتی گئی تو بڑھتے چلے جاتے ہیں. آؤ میں ایک بات کر دوں. ایک مرتبہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بایزید بستامی سے گفتگو ہوئی. بایزید بستامی سے گفتگو ہوئی. بایزید نے کہا کہ یا شیخ عبد القادر، کیوں نہ میدان توحید میں ہم اپنے گھوڑوں کو دوڑائیں؟ غوث الاعظم نے کہا بالکل دوڑایا جائے. کہا چلیں سوار ہویا جائے. سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میں میدان توحید کا سفر کرنے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنی سواری پر سوار ہوا. باجزید اپنی سواری پر سوار ہوئے. دونوں کی سواری چلتی گئی، کچھ دیر تک برابری میں تھی، پھر بایزید کی سواری پیچھے ہو گئی، میری سواری آگے نکل گئی. پھر میں اتنا آگے نکل گیا کہ بایزید کو نظر بھی نہ آنے لگا. بایزید نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ پروردگار عالم، کیا بایزید عبد القادر سے مرتبے میں کم ہو گیا ہے؟ آواز آئی کہ ہاں. بایزید بات ایسی ہے. کہا مولا وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں؟ تو آواز آئی کہ بایزید میرے محبوب کی ایک سنت تم سے ترک ہو گئی. میرے محبوب کی ایک سنت جو ہے نکاح، وہ تم سے رہ گئی ہے، مگر میرے بندے عبد القادر نے اس سنت کو بھی پورا کر دیا ہے، اس لیے وہ مکمل ہو گیا ہے اور وہ تم سے درجات میں آگے نکل گیا ہے. تو پیارے، ہر ولی کچھ معجزات، کچھ صفات، شان کے کچھ حصے کا مظہر ہوتا ہے، مگر غوث الاعظم کچھ معجزات، کچھ صفات کا مظہر نہیں بلکہ مکمل ذات رسالت کا مظہر بن کے آئے. ہر معجزہ محمد عربی کا غوث الاعظم کی کرامت بن کے ظاہر ہو رہا ہے، کرامت بن کے ظاہر ہو رہا ہے. پیارے غور کریں، ایک وقت آیا، کچھ عیسائی جمع ہوئے، واقعہ مشہور ہے، اس سے جو استنباط کرنا ہے وہ ملاحظہ کر لیں. جو اس سے میں نے عرض کرنا ہے وہ بات میں آپ کو پیش کر دوں گا. عیسائیوں کا ایک قافلہ جمع ہوا، آپس میں انہوں نے کچھ علماء سے بحثیں کی. کہا کہ بھائی ہم عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ ہمارے نبی ہیں اور قرآن میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. تمہارے نبی تمام انبیاء کے امام ہیں، تو پھر بتاؤ قرآن میں ان کے کہیں مردے کو زندہ کرنے کا ذکر ہے؟ علماء نے کہا کہ جی وہ تو حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جابر کے لڑکوں کو زندہ کیا تھا اور دیگر روایات پیش کی. کہا نہیں، حدیث نہیں، قرآن شریف سے ثابت کرو. کیا؟ قرآن شریف سے ثابت کرو.
علماء عجیب آگے کہ اب ان کی ہٹ کے آگے قرآن کی کون سی آیت لائی جائے؟ قرآن کی آیت تو گڑی نہیں جا سکتی، اللہ سے خوف کرنے والا، کیا کیا جائے؟ سارے علماء عجیب آگے کہا کہ اب تو ایک ہی دروازہ بچا ہے نا عبد القادر کا، چلو سب مل کر وہی دستک دیتے ہیں، وہی جانشین پیغمبر ہم کو اب اس مشکل سے بچا سکتا ہے، وہی مشکل کشا کر لاتا ہماری مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ چلو سارے علماء مل کے پہنچے، آیا شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی امددنی شیئا للہ، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور ایسی ایسی بات ہے، عیسائیوں نے اس طرح کا حملہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو تو بتاؤ، قرآن سے بتاؤ۔ سرکار رسول اعظم نے فرمایا اچھا ایسا کہتے ہیں کہ چلو وہ عیسائیوں کے پاس، عیسائیوں سے رسول اعظم نے ملاقات کی، کہا بھائی کیا ہے؟ کہا بات ایسی ایسی ہے، تو کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اب دیکھیں تصرف للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو جہاں کا جو چاہے دے وہ اپنے اختیار میں رکھتا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ مجھے تم کیا سمجھتے ہو؟ دین اسلام کے ماننے والے محمد عربی کی امت کہاں مانتے ہو نا؟ غلام مانتے ہو؟ ہاں، تو کہا چلو ہم اپنی مرضی سے نہیں تمہاری مرضی سے مردے کو زندہ کریں گے، چلو۔ عیسائی لے کے گئے، قبرستان میں پہنچے، لے جا کے کہا کہ یہ مردے کو زندہ کر کے بتاؤ۔ پیارے قربان جاؤ غوث اعظم کی قادریت کے، ایسا تصرف اقدام لے کر آئے، قبر پہ پہنچے اور پہنچ کے اب تو جواب دینا تھا نا حضرت عیسیٰ کا، اور مظہر محمدیہ بن کے جواب دینا تھا۔ قبر کے پاس گئے، جا کے اب غوث اعظم یہ نہیں کہہ رہے قل باذن اللہ، قرآن میں یہ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ قل باذن اللہ کہہ کے زندہ کرتے تھے، اب تو برہان محمدیہ ہے غوث اعظم، تو کہا کہ اب وہ جملے نہیں دہرائے جائیں گے۔ غوث اعظم قبر کے پاس پہنچے، کہا قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے، قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے۔ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا کیا قیامت آ گئی ہے؟ پیارے پیارے سن لو، کیا قیامت کا وقت آیا ہے؟ غوث اعظم نے کہا نہیں، قیامت کا وقت نہیں آیا ہے، مگر امت محمدیہ پر قیامت آنے والی تھی، عبد القادر نے بچا لیا ہے۔ بتا میرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں ہے، میں فلاں نبی کے امتی سے ہوں، میں فلاں نبی کا غلام ہوں۔ غوث اعظم نے کہا پھر ٹھیک ہے، سو جا میرے حکم سے، جیسا اٹھا تھا میرے حکم سے۔ پھر سے قبر میں چلا گیا، خدا کے حکم سے زمین پھر سے برابر، قبر پھر سے برابر۔ غوث اعظم نے کہا بتاؤ، اب بتاؤ تمہارے نبی عیسیٰ نے، یہ نبی کی ہتک والی بات نہیں ہے، یہ عظمت مصطفیٰ کی بات ہے۔ کہا قم باذن اللہ کہا تھا نا، قم باذنی کہہ کر محمد عربی کے غلام عبد القادر نے مردے کو زندہ کر دیا ہے۔ اب بتاؤ عبد القادر کا یہ حال ہے تو پھر محمد رسول اللہ کی قادریت کا حال کیا ہوگا؟ پیارے ایک اور بات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قم باذنی کہنا کیسا ہے؟ میرے حکم سے، ایک مثال دوں، اجازت ہے ایک مثال دینے کی؟ یہ مائک مجھ سے قریب، میرے اختیار میں، میں اس کو جیسے چاہے سیدھا کروں، جیسے چاہے ٹیڑھا کروں، میرے اختیار میں، قبضے میں ہے، قریب ہے۔ اب اس کو سیدھا کرنے کے لیے، ٹیڑھا کرنے کے لیے، اپنے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے لیے مجھے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قریب ہے، میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں ہے تو میں دور سے بلاؤں گا تو یہ تو ایک طرح کی بدخلقی ہوگی، ایک طرح سے شکایت ہوگی۔ میرے قریب ہے اور میں دور سے بلا رہا ہوں کہ ذرا اس کو سیٹ کرو، میرے اختیار میں ہوں، مجھ سے قریب ہے۔ پیارے سرکار غوث الاعظم مظہر محمدیہ تھے اور آپ بتا رہے تھے ارے یہ عالم برزخ تو میرے اختیار میں ہے، تو پھر باذن اللہ کہنے کی کیا ضرورت؟ یہاں تو میرے نانا کا حکم چلتا ہے اور میں مسجد محمدیہ ہوں، چلے گا۔
یہ ادب والی بات ہے. کوئی چیز اختیار میں ہو، اختیار میں رکھ کے دوسرے کو بلایا جائے تو یہ ادب کے مغائر ہے، ادب کے خلاف ہے. وہ غوث الاعظم جو فرماتے ہیں کہ مقربین ذات الہی کی قربتوں میں رہنے والے فرشتے میرے پاس آ کر ادب بارگاہ قربت الہی سیکھ کر جاتے ہیں. وہ غوث الاعظم ادب کے بغیر کام کریں، یہ تو میرے اختیار کی بات ہے. اللہ رب العزت کو کیوں بلایا جائے؟ مولا تو نے ہی تو اختیار دیا، تیری ہی تو قادریت کا حصہ ہے، تو حاکم ہے، تو نے ہی تو حاکم بنایا، تو مالک ہے، تو نے ہی تو مالک بنایا، تو کریم ہے، تو نے ہی تو کرم والا بنایا، تو نوازنے والا ہے، تو نے ہی تو عبد القادر کو نوازا ہے. تو غوث الاعظم نے کہا قم باذنی، اٹھ جا میرے حکم سے. ادب والی بات. اچھا ایک مرتبہ بغداد میں ایک عجیب بات ہوئی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں غوث الاعظم کی مجلس میں پہنچا، سرکار غوث الاعظم ممبر کو جلوہ گر ہوئے، کوئی بات نہیں کی، محفل میں بس رقص، لوگ کپڑے پھاڑ رہے ہیں. میں نے دل میں سوچا بات کیا ہے، شیخ ممبر پہ تشریف فرما تو ہو گئے مگر ابھی اپنے لمحۂ قدس کو جنبش نہیں دی ہے، سارا مجمع تتر بتر ہے، وجد کی کیفیت ہے. بات کیا ہے؟ پیارے وہ تو تصرف تام لے کے آئے تھے نا. غوث الاعظم سن رہے ہیں، کہا کہ سنو، ان کا نام لے کے کہا کہ ابھی ابھی ہماری محفل میں میرا ایک مرید بیت المقدس سے ایک قدم میں میری محفل میں حاضر ہوا ہے. بیت المقدس سے ایک قدم کی مسافت میں میری محفل میں آیا ہے. سب لوگ اسی کی خوشی منا رہے ہیں، اسی کا جشن منا رہے ہیں، اسی کی وجہ سے حالت غیر ہے. اچھا وہ جو ولی تھے انہوں نے پھر سوچا اتنے بڑے کامل ہیں، بیت المقدس سے ایک قدم میں جب یہاں آ جاتے ہیں تو پھر مرید بننے کی کیا ضرورت پڑ گئی، پھر شیخ بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی. جب تحیل عرض کر کے وہ وہاں سے وہاں تک ایک قدم میں پہنچ جائیں تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت. غوث الاعظم نے کہا خبردار، ایسے لوگ بھی میرے پاس اس لیے آتے ہیں کہ بارگاہ الہی کا ادب میں ان کو سکھاؤں. وہ مجھ سے ادب سیکھ کے جاتے ہیں. وہ ذات ہے غوث الاعظم کی. للہ کی ما فی السماوات و ما فی الارض. اختیار کلی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اور پھر اللہ رب العزت نے جس کے ذکر کو بلند فرمایا اس کے صدقے میں غوث الاعظم وجود مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے ذکر غوثیہ کو بھی بلند فرما دیا. اور سرکار محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے شہزاد عبد القادر کو اپنی حکومت کا مختار کل بنا دیا. ساری چابیاں عبد القادر کے حوالے کر دی اور کہا ہے بیٹے عبد القادر تو جیسے چاہے تصرف کرو. میں آگے اور آؤں گا مگر ایک بات اور سن لیں. واقعہ آپ نے سنا، بس استنباط پر توجہ کریں. ایک مرتبہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے شکم اقدس میں تھے. ایک فقیر نے دستک دی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام الخیر امت الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقیر کی جھولی بھرنے کے لیے اپنے نورانی دست اقدس کو باہر کیا. وہ جو دست اقدس سے نورانی شعائیں نکل رہی تھی، فقیر کی نیت کچھ بہکنے لگی تو دست ام الخیر کی طرف اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی. قریب تھا کہ ام الخیر امت الجبار کے دست اقدس کو وہ چھولے، اس سے پہلے اندر کی اور سے ایک شیر آیا اور اس نے فقیر کا کام تمام کر دیا. شیر آیا، جھپٹ پڑا، فقیر کا کام تمام. یہ تو پیارے ہوا واقعہ. سیدہ ام الخیر نے شکر ادا کیا کہ مالک تو نے لاج رکھی، تو نے مجھے بچا لیا. شکر ادا کیا. ایک وقت آیا جب حضرت ام الخیر غوث الاعظم کو ان کے بچپن کے واقعہ سنا رہی تھی. بیٹے عبد القادر تم جو پیٹ میں تھے یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ واقعہ پیش آیا تھا، ایسا ایسا ہوا تھا. ایک مرتبہ میرے مالک غوث الاعظم نے پوچھا امی جان وہ شیر کا واقعہ آپ نے نہیں سنایا؟ کہا بیٹے عبد القادر وہ شیر کا واقعہ؟ کہا امی جان وہ جو اندر سے آ کر فقیر پہ شیر جھپٹ پڑا تھا آپ بھول گئی؟ کہا بیٹے عبد القادر تم کو
آئی تھی قربان جاؤ انبیاء کے اختیارات حضرت عبد القادر کے اس کے ضرور بنایا کہ مزار اعظم غوث الاعظم کو اللہ نے ایسا تسلط دیا ماں کے پیٹ میں شیر کی شکل میں نمودار ہو کر ماں کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں. جو کچھ زمین میں ہے اس کا ہے, وہ جو چاہے نواز دے, وہ جو چاہے عطا کر دے. ہم نے کب کہا کہ غوث الاعظم خود سے قادر ہیں؟ قادر نے قادر بنایا ہے تو یہ قادر ہیں, حیرت کی کیا بات ہے؟ تم شیطان کے بہکانے کو مان لو تو یہ نہیں مان سکتے کہ غوث الاعظم بغداد سے اسی وقت ہم غلاموں کو دیکھنے کے لیے یہاں قدم رنجا ہو جائیں. حقیقت ہے میرے مالک کے اختیار میں ہے, جب چاہیں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں میرے مالک جا سکتے ہیں. اچھا پیارے, یہ تو ایک بات ہوئی مالک کی, اور ذرا آگے سنیں. حضرت زندہ فیل رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کا ذکر آتا ہے. ان کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں بڑا مشہور ہے کہ وہ شیر کی سواری کیا کرتے. غوث الاعظم اچھا جس ولی کے پاس بھی جاتے شیر لے کے جاتے, اور وہ ولی کے پاس ان کی مہمانی کے شرائط بھی ہوتی کہ ہماری بھی مہمانی کی جائے, ہمارے شیر کے لیے بھی مہمانی کی جائے, اس کے لیے بھی گائے کا بندوبست کیا جائے. شرائط تھی, چل رہا تھا. غوث الاعظم کے پاس حاضر ہوئے, وہ تھا گائے پیش کی جائے, گائے پیش کر دی گئی. اب وہ جو شیر تھا, غوث الاعظم کی دہلیز پر ایک کتا بیٹھا کرتا, اس طرف گائے تھی, دہلیز پر کتا تھا بیٹھا تھا, شیر باہر کھڑا ہے. اب اس کی غذا ہے, وہ تو جانتا ہے کہ اسی طرح ضیافت کی جاتی ہے, کیونکہ اولیاء کے ساتھ جو جانور ہوتے ہیں نا وہ بھی سمجھدار ہوتے ہیں. انسانوں کی بات تو اور ہے, جانور بھی جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں. اس نے سمجھ لیا کہ میرا شکار ہے, بڑھنے لگا گائے کی طرف بڑھنے لگا. غوث کے کی ملکیت پر حملہ, میرے غوث الاعظم کی ملکیت پر حملہ. شیر اٹھا, اس طرح شیر کو داؤں میں لیا کہ چیر پھاڑ کر کے شیر کا حصہ ختم. شیر مڑا پڑا ہے. وہ ولی باہر آئے, دیکھا شیر کی یہ کیفیت, کتا بیٹھا ہے بدستور اپنی حالت میں, گائے کھڑی ہے بدستور اپنی حالت میں. وہ کانپتے ہانپتے گئے غوث الاعظم کی بارگاہ میں, دست بوسی قدم بوسی عرض کر کے کہا سرکار مجھے معاف کر دینا, جس کے در کے کتے بھی ایسے ہوتے ہیں پھر اس کے در کے کیا کہنے, اس در والے کے کیا کہنے. پھر جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر اس نے یہ بھی تو فرمایا سخت کرنا لہو ما فی السماوات والارض, اللہ نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کو مسخر کر دیا اپنے بندوں کے لیے. تو پیارے ملکیت اللہ کی, اللہ نے مسخر کر دیا اپنے بندوں کے لیے. اور ذرا آگے بڑھے, ایک عجیب و غریب واقعہ اور بھی ہے. سرکار غوث الاعظم کے پاس ایک معاملہ یوں بھی ہوا, ایک بزرگ اور شیر پہ تشریف لائے, گائے بیٹھی تھی. شیر نے, یہ بزرگ اندر گئے ملاقات کے لیے, شیر نے کوشش کی کہ گائے پہ حملہ کروں, مگر گائے نے ایک ہی جست میں شیر کو نگل لیا. شیر غائب. اچھا یہ بزرگ مل کے باہر آئے, ڈھونڈ رہا میرا شیر کہاں گیا, نظر نہیں آ رہا ہے شیر. سرکار غوث الاعظم کے پاس گئے, سرکار باہر شیر کو چھوڑ آیا تھا, میرا شیر نظر نہیں آ رہا ہے. تو غوث الاعظم نے کہا کہ جاؤ, وہ جو باہر گائے بیٹھی ہے نا اس سے کہہ دو کہ عبد القادر نے کہا ہے کہ میرے شیر کو واپس کر دو. عبد القادر نے کہا ہے میرے شیر کو واپس کر دو. وہ بزرگ کہیں, گائے سے کہا عبد القادر غوث الاعظم نے کہا ہے کہ میرے شیر کو واپس کر دو. پھر ایک ہی جست میں گائے نے شیر کو اگل دیا, شیر باہر نکل کے آیا. وہ بھی حیران رہ گئے پیارے, کیا تصرف لے کے آئے, کیا قوت لے کے آئے, کیا اختیار لے کے آئے پیارے, یہ سب کس وجہ سے ہے. آؤ ایک اور بات, سرکار غوث الاعظم خود فرماتے ہیں کہ مجھے علم سے میں نے فراغت حاصل کر لی, واض و نصیحت کرنے کے لیے جی چاہتا تھا, مگر ایک ڈر سا لگا رہتا, میں عجمی فصحائے عرب کس طرح گفتگو کروں. پیارے حکمتوں کو سمجھو. غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ سو گیا, خواب میں میرے نانا محمد رسول اللہ تشریف لائے. کہا کہ بیٹے عبد القادر,
नाना जान, आप जान कि मेरे जद्दे करीम मौलाए कायनात तशरीफ लाए, फिर आपने भी वही पूछा, थोड़ी रही सही कुछ झिझक बाकी थी, या फिर वो अपनी जद्दियत का फैजान देने आए थे। 6 मरतबा दुआबे डहन डाला। मैंने पूछा कि सरकार आप 6 मरतबा डाल रहे हैं, सरकार ने तो 7 मरतबा डाला था। मौलाए कायनात ने फरमाया कि बेटे अब्दुल कादिर, मेरे आका ने 7 मरतबा डाला है, अगर मैं भी 7 मरतबा डालूं तो फिर गुलाम और आका बराबरी नहीं होगी, मालिक और ममलूक एक कैसे हो सकते हैं, इसलिए 1 मरतबा कम डाला है। ये वाकया। मगर आओ प्यारे, जरा हिकमत पे हम गौर करें, इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे उहदा क्या है। सरकार ने 7 मरतबा दुआबे दहन डाला, बात क्या है गौर करें। कुरान कहता है कि 6 दिन में मखलूकात की तदवीन हुई, 6 दिन में मखलूकात की तदवीन हुई। फितरतें पैदा की गई, लफ्ज़े कुल से सबको पैदा किया गया, उनकी फितरतें बनी, कैटेगरीज बनी, जेंडर बने, मुख्तलिफ उनको तकसीम किया गया कि 6 दिनों में सारी मखलूकात बनकर तैयार हो गई। कहा? मुल्के अदम। कहा? अदम में 6 दिन में। और आप फरमाते हैं कि सरकार पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मरतबा लुआबे दहन डाल रहे थे, एक एक दिन बनने वाले मखलूकात के राज खुलते जा रहे थे, मुशाहिदे होते जा रहे थे। 6 मरतबा डाला, 6 दिन में जो भी तकवीनी उमूर अंजाम पाए, जो भी मखलूकात की खिलकतें रूनुमा हुई, पैदा हुई, 6 दिन की तमाम मखलूकात के मुशाहिदे गौसुल आजम ने फरमा दी। फिर 7वीं मरतबा सरकार तो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपना लुआबे दहन डाला, तो वो जो मुल्के अदम से आलम शहूद में आने वाली है ना, तो 7वीं मरतबा सरकार मदीना ने लुआबे शरीफ डालकर आलम शहादत का वो तसर्रुफ भी अपने बेटे गौसुल आजम के हवाले कर दिया कि ये सारे मुशाहिदात को 6 मरतबा के लुआबे दहन से तुमको बता दिए गए। अब ये जब आलम शहूद में आएंगे तो फिर ये 7वीं मरतबा से तुमको तसर्रुफ भी दे दिया जाता है। अच्छा प्यारे, अब सरकार के 7 मरतबा डालने के बाद भी कोई कसर बाकी रह गई थी, मौलाए कायनात को आना पड़ा। मौलाए कायनात तशरीफ ले आए, मगर प्यारे कानून बड़ी जरूरी चीज है, अहम चीज है। कानून क्या है? सरकार ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी वालिकुन बाबुहा, फिर फरमाया अना मदीनतुल हिकमती वालिकुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। इल्म खुद तशरीफ लाए, मदीना खुद तशरीफ लाए, और सारा इल्म का शहर, सारे इल्म के सागर, सारे इल्म के असरार, इल्म का सारा मेयार सरकार गौसुल आजम की घुट्टी में डाल दिया। और फिर मौलाए कायनात तशरीफ लाकर गौसुल आजम से जो जो फैजियाब होने वाले हैं उन पर हिकमतों का दरवाजा खोला है। 6 मरतबा लुआबे दहन गौसुल आजम के मुंह मुबारक में डालकर मौलाए कायनात ने गौसुल आजम से फैजियाब होने वालों पर हिकमत के इल्म के दरवाजे को खोला है। गौसुल आजम बोले जाए प्यारे, अच्छा एक बार हजरत सरकार अब्दुल रज़ाक फरमाते हैं कि जब मैं मिंबर पे खड़ा हुआ, फसाहत, बलागत, बदाए, सनाए, उलूम के दरिया बहा दिए, मगर देख रहा हूं कि पब्लिक में हलचल तक नहीं, न हिलती है न कोई जुम्बिश है। मगर जब मेरे वालिद मिंबर पे खड़े हुए, अजीब सी बात कही कि कुछ वो छीका जिसे कहते हैं, एक पिंजरे में कुछ अंडे रखे, तो सरकार मौलाए कायनात ने लुआबे दहन डाला ना, वो दरवाजे खोले गए हैं समझने वालों के, तफहीम के दरवाजे, जो गौसुल आजम से फैजियाब होने वाले हैं। बात क्या है? ये सब इस तनाजुर में देखो, लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ है अल्लाह ही के लिए है, और खुद गौसुल आजम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल कादिर, हमने जितनी मखलूकात को पैदा किया है, हर मखलूक एक दूसरे की जरूरत है।
مگر ہم نے تجھ کو مخلوق کے لیے نہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ سرکار غوث العظم کی اٹھائیں رسالہ غوثیہ اور سرکار بندہ نواز کی جواہر الشاق اس کی شرح پڑھے۔ سرکار بندہ نواز رسالہ غوثیہ کی شرح میں لکھتے ہیں، حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا عبد القادر میں نے تجھے اپنے لیے خاص پیدا کیا ہے، خاص اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جب ساری مخلوقات اختیاراً کہا میرے لیے اور خاص ستن کہا جا رہا ہے تو میرے لیے، مخلوقات اختیاراً اللہ کے لیے، غوث العظم خاص ستن اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت خود خاص فرمائے کہ میں نے تجھے خاص اپنے لیے پیدا کیا ہے، پیارے پھر سب کچھ مسخر فرما دیا نا، اس شان سے مسخر فرمایا، یہ غلام کیا عرض کرے گا۔ ایک بات کی، ایک مرتبہ کی بات سن لے، حضرت حماد بن مسلم دباس رحمت اللہ تعالی علیہ غوث العظم کے پیر صحبت ہوا کرتے، حضرت حماد دباس رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر بعد میں خود سرکار غوث العظم سے انہوں نے خرقہ لیا۔ غوث العظم کے جتنے پیر تھے پھر غوث العظم سے انہوں نے خرقہ حاصل کیا، اسی لیے غوث العظم کو پیرانے پیر کہا جاتا ہے، خود اپنے پیروں کے میرے مالک پیر ہیں اس لیے وہ پیرانے پیر ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص گیا، جا کے کہا کہ حضور میں تجارت کے لیے فلاں محلے کو جا رہا ہوں، فلاں مقام پہ جا رہا ہوں، 700 دینار کی میں نے تجارت کرنی ہے، لہذا آپ کیا فرماتے ہیں میں جاؤں تجارت میں کامیاب ہو کر لوٹوں گا؟ حضرت مسلم دباس نے کہا کہ نہیں، تم جاؤ گے تو ناکام ہو کے لوٹو، لہذا اس سفر کو روک دو۔ گزر رہا تھا، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا سرکار میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار غوث العظم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ کامیاب ہو کے لوٹو گے۔ اب اس نے سوچا نہیں، نکل گیا اور 700 دینار کی پہلے تجارت وہ کرنے والا تھا، 1000 دینار لے کے چل پڑا، تجارت اس نے کر لی، کامیاب بھی ہو گیا، وہ سارا مال ایک جگہ اس نے جمع کر لیا۔ ایک جگہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے وہ گئے تھے، کسی جگہ پر اپنے دینار کی پوٹلی کو اس نے لٹکایا اور وہیں وہ پوٹلی کو بھول کر پھر وہ کسی اور مقام پر گئے تھے، وہاں جا کے وہ اپنے مقام پر سو گئے، قیام گاہ پر رات سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ بدو لوگ آئے، حملہ کیا، جان لیوا حملہ کیا ان کے، پھر سارا معاملہ جو حضرت مسلم دباس نے بتایا تھا کہ خطرہ ہے، وہ خطرے والے معاملات خواب میں رونما ہونے لگے۔ یہ اٹھ گئے، جاگے تو دیکھا حالت بالکل صحیح سلامت ہے۔ ان کو خیال آیا کہ ارے میں تو اپنی تجارت کا جو منافع تھا فلاں جگہ بھول آیا ہوں۔ دوڑے دوڑے وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ رقم اسی طرح لٹکی ہوئی ہے، وہ رقم لیے لے کر واپس آئے۔ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے بازار میں واپس تشریف لایا، میرے دل میں خیال تھا کہ پہلے عبد القادر کے پاس جاؤں کہ مسلم حضرت حماد دباس کے پاس جاؤں کہ وہ حضرت غوث العظم سے عمر میں بھی بڑے ہیں، مگر انہوں نے تو منع کر دیا تھا، مجھے تو کامیابی غوث العظم کی وجہ سے ملی ہے، میں اب کیا کروں؟ پہلے غوث العظم کے پاس جاؤں یا حماد دباس کے پاس جاؤں؟ اسی فکر میں وہ تھے۔ حضرت حماد دباس بازار میں چلے آئے اور انہوں نے کہا کہ فکر میں کیا پڑا ہے، غوث العظم کی وجہ سے تجھے یہ فتح ملی ہے اور غوث العظم نے تیرے لیے 70 مرتبہ دعا کی ہے، تو جو تیرے ساتھ حقیقت میں ہونے والا تھا اللہ نے خواب کے ذریعے ٹال دیا۔ جو تو نے خواب میں دیکھا وہ حقیقت میں رونما ہونے والا تھا، مگر غوث العظم کی لاج رکھنے کے لیے، غوث العظم کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے خواب کے ذریعے وہ ٹال دیا، اور تیرا سارا مال ضائع جانے والا تھا، مگر اللہ رب العزت نے صرف بھول جانے کی اتنی سی ترکیب کے ذریعے اللہ نے تیرے مال کو بھی بچا لیا ہے۔ تو تو جا حضرت غوث العظم کا شکریہ ادا کر۔ وہ غوث العظم کی بارگاہ میں پہنچا تو غوث العظم نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، ہم نے 70 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی، تو لہذا یہ تمہارے ساتھ حقیقت میں رونما ہونے والا تھا، خواب کے ذریعے اللہ رب العزت نے ٹال دیا ہے۔ پیارے غور تو کریں نا، حقیقت کہاں خواب کہاں، ذرا فکر کریں، حقیقت اور خواب، اور غوث العظم کہہ دے تو اللہ حقیقت کو خواب بنا دے، اس کو کہتے ہیں عبد القادر، اور وہ ہے ایسے قادر، اس لیے غوث العظم نے فرمایا قیامت تک آنے والے
میرے مرید سے جتنی بھی غلطیاں ہوں گی عبد القادر اس کی لغزشوں کا ذمہ دار ہے، عبد القادر اس کی لغزشوں کا ذمہ لیتا ہے۔ کیوں؟ پیارے ایک قادر یوں ہی چلا آیا تھا، روتے روتے کہنے لگا مالک 70 مرتبہ خواب میں نے زنا کر دیا۔ رسول اعظم نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اس نے کہا مالک عجیب بات ہے، 70 مرتبہ زنا کا مرتکب ہو گیا اور آپ الحمدللہ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ رسول اعظم نے کہا ہاں حقیقت تھی، ہمارے کہنے پر اللہ نے خواب کے ذریعے ڈال دیا ہے، یہ 70 زنا تجھ سے حقیقت میں ہونے والے تھے، مگر میرے کہنے پر اللہ نے خواب کے ذریعے ان 70 گناہوں 70 زنا کو ڈال دیا ہے۔ پیارے اس ذات کا نام عبد القادر ہے، اس لیے امام ابن الجوزی نے فرمایا تمام پیروں میں سب سے نیک بخت مرید غوث الاعظم کے مرید ہیں، اس لیے کہ غوث الاعظم ایسا ذمہ لیا ہے، پیارے ایسا ذمہ لیا ہے۔ ادھر محمد عربی اپنی امت کے لیے رو رو کے دعا کریں، گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ دعا کریں، اور یہاں غوث الاعظم اپنے مریدوں کے لیے روئیں دعا کریں۔ اس امت کی کثرت کو غوث الاعظم اپنے مریدوں کی شکل میں سمیٹیں گے، عام مصطفیٰ کا یوں اظہار ہوگا پیارے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ نے جس کے لیے چاہا مسخر کر دیا، تسخیر کر دی، ہر شے دے دی، حتیٰ کہ خیالات کی بھی حکمرانی دے دی۔ سرکار غوث الاعظم بازار سے گزر رہے ہیں، ایک مرید ہے غوث الاعظم کے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار گزر رہے ہیں تو کوئی نہ آگے بڑھ رہا ہے، نہ مصافحہ کر رہا ہے، نہ مل رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیا بات ہے کہ لوگ اس طرح خفا خفا سے نظر آ رہے ہیں، کوئی قریب آتا نہیں ہے۔ میں پیچھے سے سوچ ہی رہا تھا، اچانک قافلہ اتنا عمدہ، اتنے لوگ دوڑ کے آئے، میں تو قربتوں میں تھا، اس قافلے کی وجہ سے دور ہو گیا، غوث الاعظم سے دور ہو گیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ حالت تو وہی پہلے والی اچھی تھی نا، کوئی نہیں تھا، اپنے آقا کے قریب قریب چل رہا تھا، سارے لوگ امتی آ گئے ہیں۔ سرکار غوث الاعظم پلٹ کے فرماتے ہیں میرے مرید پہلے فیصلہ تو کر لے، لوگوں کو ملانا ہے یا خود کو ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ ایسے خیالات کا اختیار غوث الاعظم لے کے آئے ہیں۔ مرید کیا سوچتا ہے غوث الاعظم یہ بھی جانتے ہیں، اس میں مسافت نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے۔ آپ نے وہ ارشاد نہیں سنا؟ غوث الاعظم فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں بھی اگر ہونا تو میں مغرب سے اگر اس کی قبر میں اس کا کفن سرک جائے تو میں یہاں سے اس کے کفن کو برابر کر دوں گا۔ ایسے اختیار والے کو غوث الاعظم کہتے ہیں۔ سب اللہ کے لیے ہے، اللہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ غوث الاعظم مظہر شان عظم محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن کے آئے۔ اچھا پیارے، سرکار کی گستاخی کرنے والا چچا بھی ہو تو بڑے مسائل، کوئی ہو ایک بار گستاخی کر دے تو لالے پڑ جائیں۔ ایک عجیب بات حضرت حماد دباس کی قلائد الجواہر میں ہے۔ حضرت حماد دباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پل سے ہم گزر رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، نیچے نہر بہ رہی تھی، کڑاکے کی سردی کے دن تھے، بغداد کی سردی، دجلہ کا کنارہ، ہم پل پر عبد القادر بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت حماد دباس نے اس طرح سے بازو کو پکڑ کے غوث الاعظم کو جھٹکا دیا، غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نہر میں گر پڑے۔ مگر سرکار غوث الاعظم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے ڈھکیلا گیا، پانی کے اور میرے درمیان جو فاصلہ تھا اسی درمیان میں نے غسل جمعہ کی نیت کر لی، اسی درمیان میں نے غسل جمعہ کی نیت کر لی۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ، یہ ہے اخلاق حسنہ۔ کام کچھ اور ہوا تھا، غسل نیت کر کر وجہ غسل جمعہ ان کو بنا دیا۔ پیارے، اخلاق حسنہ کی باریکیاں یوں ہوتی ہیں۔ بہرحال واقعہ رونما ہوا۔ پھر اس کے بعد سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میں اوپر آیا تو میرے جو ہم مکتب ساتھی تھے
انہوں نے بھی یہی کوشش کی کہ ڈھکیلا جائے. تو پھر میرے استاد حضرت حماد دباس غصے میں آئے. انہوں نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو, تم کو کیا ہو گیا ہے, تم نے عبد القادر کو کیا سمجھا ہوا ہے, یہ تو استقامت کا پہاڑ ہے. میں تو دیکھ رہا تھا کہ ان کی استقامت پر, ان کی استقامت کیسی ہے, اگر میں ان کو ڈھکیل دوں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. میں تو امتحان لے رہا تھا, آزمائش کے لیے میں نے ڈھکیلا تھا, تم کیوں اپنی آخرت کو ضائع کر رہے ہو. اس طرح کہا. پھر آگے چل پڑے. پیارے یہ تو واقعہ ہوا. حضرت علی بن حیدی فرماتے ہیں کہ پھر حضرت حماد بن مسلم دباس کے وصال کے بعد ہم اور غوث الاعظم مل کے مختلف بزرگوں کی مزارات کی زیارت کے لیے چلے. تو حضرت حماد دباس کے آستانے پر بھی ہم پہنچے. مزار حماد دباس پر غوث الاعظم کھڑے ہوئے. پہلے تو حضرت غوث الاعظم کھڑے ہوئے, سلام عرض کیا اور چہرہ متغیر ہو گیا. چہرے پر غم کے آثار نمایاں ہو گئے. دیکھنے لگے بڑی دیر تک یہی آثار تھے. پھر اتنی دیر آیا کہ شیخ عبد القادر, کیا کہوں حضور, بات ایسی ہے نا, وہ ایک مرتبہ آپ کی آزمائش کے لیے جو آپ کو ڈھکیلا تھا نا, اللہ رب العزت نے اس کی پاداش میں میرے ہاتھ کو چھل کر دیا. اتنی عنایات کے بعد بھی میرا ہاتھ چھل کر دیا گیا ہے. اب آپ دعا کریں خدا کی بارگاہ میں کہ آپ نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہو جائے گا. غوث الاعظم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی, مولا میں نے حضرت حماد دباس کو معاف کر دیا, تو بھی معاف کر دے. کچھ ہی دیر میں ہاتھ حرکت کرنے لگا. غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ پھر میرے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے کہ ان کا ہاتھ بحال ہوا. پیارے حماد دباس وہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ جن کے پاس علم سیکھنے کے لیے گئے, جو استاد ہوتے ہیں, پیر صحبت ہوتے ہیں, ایک مرتبہ آزمائش کے لیے ڈھکیلا. اتنی نوازشات کے بعد بھی ہاتھ سوکھا ہوا ہے. پتا چلا غوث الاعظم کی عظمت کا کیا حال ہے, پتا چلا غوث الاعظم کے معیار کا کیا حال ہے. اللہ رب العزت کیسا انتقام لیتا ہے. اگر حضرت عبد القادر کی شان میں کوئی فرق آ جائے, پیارے اللہ نے محبوبیت کی انتہائی منزل سے غوث الاعظم کو سرفراز فرمایا ہے. اب دشمن غوث دشمن خدا بن جاتا ہے, محبوب غوث محبوب خدا بن جاتا ہے, غلام غوث عبد خدا بن جاتا ہے. بات یہی ہے. ایسی عنایات, ایسی نوازشات ہوئی. یارے غوث الاعظم ایسی عظیم الشان ذات کا نام ہے. آپ یہاں بیٹھے ہو, غوث الاعظم کو پکار رہے ہو, یا غوث کہتے ہو, مدد کے لیے غوث الاعظم کو پکارتے ہو, غوث الاعظم کو آواز دیتے ہو, غوث الاعظم میری مدد فرمائیے. ذرا سنیے, حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ ہر دور کا ایک امام ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں امام زمانہ. اور امام زمانہ کی تعریف میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کہا ہے کہ امام زمانہ کی ضرورت اس زمانے میں اتنی ہوتی ہے, ایک لمحے کے لیے بھی اگر امام زمانہ زمانے سے غافل ہو جائے نا تو سارے زمانے کا ماحول درہم برہم ہو جاتا ہے. زمانے کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے غافل ہو. ایک لمحہ کس کو کہتے ہیں؟ انگریزی زبان میں سیکنڈ کہتے ہیں. سیکنڈ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو کانٹا ایسے ہلتا ہے, یہ انگلی ہلنے کے وقت میں سیکنڈ. اتنی دیر کے لیے اگر غافل ہو امام زمانہ تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا, امام زمانہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو رحمت للعالمین کی رحمت پہنچائیں. یہ امام زمانہ کا کام ہوتا ہے. ساری جتنی امتیں, جتنی مخلوقات ہیں, رحمت للعالمین سے رحمت لے کر امت تک پہنچانا, یہ غوث الاعظم کا کام, امام زمانہ کا کام وہ ہوتا ہے. امام زمانہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ غافل ہو جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. پیارے تم اس غوث اعظم کو پکار رہے ہو. اور ایک بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اور بھی بڑی اچھی کہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہر دور کا امام ہوتا ہے, اور جس دور میں رہنے والا اپنے دور کے امام کو نہ پہچان کر مر جائے تو پھر اس کی موت جہالت پر ہوتی ہے. اپنے دور کے امام کو نہ پہچان کر مر جائے اس کی موت جہالت پر ہوتی ہے. سندیں جہاں سے بھی لا لیں, جو بھی ہو جائیں, جتنے بھی بڑے مدرسے کھول لیں, امام زمانہ سے اگر واقف نہ ہوگے تو پھر موت تو جہالت ہی کی ہوگی, جہالت پر مارے جاؤ گے. آؤ امام زمانہ کو پہچان لو. وہ امام زمانہ
انہی کو محی الدین کہتے ہیں، عبد القادر کہتے ہیں، محبوب سبحانی کہتے ہیں، شیخ الکل کہتے ہیں، شیخ البحر کہتے ہیں، شیخ البر کہتے ہیں، شیخ العرش کہتے ہیں، شیخ السما کہتے ہیں، شیخ الشیوخ کہتے ہیں، شیخ الشیوخ السماوات والارض کہتے ہیں۔ وہ غوث الاعظم دستگیر ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ کافی نہیں ہے۔ پیارے بات یہ ہے کہ ساری غفلت ہماری طرف سے ہے، ورنہ وہاں سے کوئی غفلت نہیں۔ یہ سارے جتنے ہیں نا غوث زمانہ کے پیروکار ہیں، غوث زمانہ کے قاصد ہیں، نمائندے ہیں، بندہ نواز، یہ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ سارے کے سارے اس غوث زمانہ سے، اس غوث زمانہ کی غوثیت کے نمائندے بن کے آئے ہیں۔ تو اس غوثیت کو اپنے وسیلے سے تم تک پہنچانے کے لیے یہ اولیاء کا تقرر ہوتا ہے، مختلف علاقہ جات میں قطب بنتا ہے، ابدال بنتا ہے، اوتاد بنتا ہے، مختلف اولیاء کی کیٹیگریز بنتی ہیں، نقیب، نجیب، ابرار، اخیار، یہ جتنی اولیاء کی کیٹیگریز ہوتی ہے نا وہ غوث کی غوثیت پہچانتے ہیں۔ اچھا پیارے، بہت مستند ذرائع سے ہم نے ایک بات سنی، نام ہے بلند پرواز کالونی۔ سرکار بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خانوادے مشائخین کے خانوادے میں ایک واقعہ مشہور ہے۔ میرے پیر و مرشد شہزادہ غوث الاعظم، نور نظر غوث الاعظم حضرت سید ابو بکر صادق پاشا صاحب العالی، آپ نے فرمایا میاں یوں ہوا کہ سرکار بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یوں کہا کہ یہ میرا وقت ہے، میں اپنے وقت کا خطب، یہ وقت میرا ہے، میں اپنے وقت کا خطب۔ یہ کہنا تھا کہ سرکار غوث الاعظم کی طرف سے خطبیت کو سلب کر لیا گیا۔ سرکار بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نانا جان یہ معاملہ پیش آیا، ایسی ایسی بات ہوئی، مگر پیارے لوگ نا اس کی جرح و تعدیل بھی کرتے ہیں، اس واقعے کی میں جرح و تعدیل نہیں کروں گا، اگر کوئی جرح و تعدیل چاہتا ہے تو یہ فقیر انشاءاللہ الگ سے نشست میں کر دے، مگر واقعہ سن لیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بیٹے سید محمد اپنے والد کے پاس جاؤ، علی فیصلہ کرے۔ مولائے کائنات کے پاس آئے، مولائے کائنات نے کہا کہ سید محمد اپنی والدہ، اپنی جد کریمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس جاؤ، وہ فیصلہ کریں گے۔ سرکار بندہ نواز پوچھا، کہا جد کریمہ ایسا ایسا معاملہ رہا، یہ بات پیش آئی۔ سیدہ نے فرمایا کہ اچھا عبد القادر کو بلایا جائے۔ سرکار غوث الاعظم حاضر ہوئے، کہا جد کریمہ کیا حکم ہے؟ کہا کہ عبد القادر ہم نے ایسے ایسے سنا ہے، کیا یہ صحیح؟ کہا جد کریمہ بات ہے، تو کہا کہ پھر سید محمد بھی تو ہمارا ہی بیٹا ہے، سید محمد بھی تو ہمارا ہی لخت جگر ہے، واپس کرو۔ سرکار عبد القادر غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس کیا، مگر پیارے کا گھرانہ بھی بڑا عجیب۔ سیدہ نے فرمایا کہ عبد القادر جتنا لیا ہے اتنا ہی دو گے، جو لیا تھا وہی دو گے، یہ کیا بات؟ سرکار غوث الاعظم نے فرمایا بلند پرواز۔ سرکار بندہ نواز روحانی پرواز کرنے لگے۔ سیدہ نے دیکھ کے فرمایا عبد القادر سید محمد تو ابھی نظر آ رہا ہے، تو غوث الاعظم نے فرمایا شہباز، تو سرکار بندہ نواز نظروں سے چھپ گئے۔ یہ بلند پرواز شہباز غوث الاعظم کا دیا ہوا خطاب ہے۔ غوث الاعظم ایسے کریم ہے، سب کو نوازتے ہیں۔ آج بھی ولایت دینا، ولایت لینا، ولایت کو مسخر کرنا، چھیننا، قطب بنانا، ابدال بنانا، اوتاد بنانا، غوث وقت بنانا، زمانے کی لگام دینا، یہ میرے مالک غوث الاعظم کے اختیار میں ہے۔ ارے وہ تو بات غوث الاعظم کی ہے نا، میرے پیر و مرشد کے والد کا ایک واقعہ سن لیجئے، شہزادہ غوث الاعظم، پھر بعد میں مختصر ختم کر دوں۔ حضرت بحر العلوم حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، ایک مجذوب حضرت حشمت علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معاملہ بھی بڑا عجیب۔ وہ حیدرآباد کی ایک ڈش ہوا کرتی تھی اس وقت پھکا روٹی، حیدرآباد میں کہتے ہیں اس کو پھکا روٹی۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ سڑک کے کنارے بیٹھے رہتے تھے، جذب کی حالت میں بیٹھے ہیں، کچھ دیر بعد آنکھ کھلی، کوئی نظر آیا تو اس کو اپنے اسٹائل میں کہتے تھے ادھر آ ادھر آ ادھر آ، جی پھکا روٹی کھلائے گا؟
جی حضور ابھی پیش کرتا ہوں. اچھا وہ جا کے پکا روٹی لے کے آتا, یہ پکا روٹی کھا لیتے, دوسرے دن اس کے گھر موت, دوسرے دن موت. اب ان کا اپنا کچھ راز تھا, بعد میں پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ عالم ارواح کا ان کا کچھ معاملہ تھا, وہ کچھ کر رہے پکا روٹی کھاتے, دوسرے دن موت. اچھا ایک بار یہ ہوا کہ میرے دادا مرشد کے مرید, حضرت مرید تو نہیں بناتے, خادم تھے جعفر صاحب, وہ راستے سے گزر رہے تھے, یہ مجذوب صاحب کی شامت آئی, انہوں نے کہا جعفر ذرا ادھر آنا, قاضی مجذوب صاحب پکا روٹی کھلائے گا؟ کہا جی گھر سے بنا کے لاتا ہوں تازہ تازہ, بہت اچھی پکا روٹی. وہ جا رہے تھے, بس کہہ کے نکلے کہ پکا روٹی لا